الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ کی اولاد، تو باپ اس کا مربی، باپ اس کا مربی. تو ایک باپ اپنی تربیت کے لحاظ سے کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی راحت بھری ہو، وہ اسے تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا. یہ اسے پتہ ہے کہ زندگی میں تکلیف ہے، لیکن اسے ایسے انداز میں تربیت کرتا ہے کہ اسے تکلیف سے بچاتا ہے. باپ جس میں شفقت بھی پوری نہیں، جس میں رحم کا مادہ بھی پورا نہیں، جس کی قدرت بھی پوری نہیں، جس کا علم بھی ناقص ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی تربیت میں کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے بچے کو راحت کی زندگی مل جائے. تو جو مولا بندوں کو پیدا کرتا ہے اور اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ماں سے زیادہ شفقت کرتا ہے، جس کی رحمت بھی کامل، شفقت بھی کامل، علم بھی کامل، قدرت بھی کامل، تو کیا وہ اپنے بندوں کو تکلیف بھری زندگی دینا چاہتا ہے؟ وہ مولا بھی انہیں راحت و آرام کی زندگی دینا چاہتا ہے. لیکن اگر باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو قصور تو بیٹے کا ہے نا، قصور تو بیٹے کا ہے. اور اگر پیدا کرنے والی کی یہ بندہ بات ہی نہ مانے تو قصور تو پھر اس بندے کا ہے نا. ورنہ وہ رب جو رب العالمین ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پالنے والا، جس میں شفقت بھی کامل، قدرت بھی کامل، علم بھی کامل، رحمت بھی کامل. وہ اسے تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے. قصور اس بندے سے ہو رہا ہے کہ یہ راحت بھری زندگی چاہتا ہے، لیکن اپنے نقشوں میں رہ کر اللہ کی پسند کو دیکھ کر نہیں زندگی گزارنا چاہتا. یہ اپنے اصولوں پہ زندگی گزارنا چاہتا. اس نے اپنا ایک نقشہ اور سانچہ بنا لیا ہے زندگی گزارنے کا. اگر مولا کے بتائی ہوئی یہ لائے عمل پہ آ جائے جو اس نے بتایا ہے، تو میرے عزیزو، اگرچہ اس دنیا کی خاصیت ہے کہ یہاں تکلیف بھی آتی ہے، یہاں دکھ بھی آتے ہیں، یہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، یہاں بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن اس اللہ کریم نے ایسی پیاری ہدایت دے رکھی ہے، اگر اس کی ہدایت پہ آدمی چلتا رہے تو آزمائش میں بھی رہ کر، تکلیف میں بھی رہ کر، اور دکھ درد کے اندر بھی رہ کر یہ اندر کی مطمئن اور اطمینان والی اور خوشی والی زندگی گزار سکتا ہے.
پھر بھی اس کی زندگی بڑی راحت والی ہو سکتی اگر اس مولا کی مان لے. اللہ کتنی عجیب بات انداز میں سمجھاتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. جو کچھ تجھے پہنچا ہے یہ قسمت کا لکھا ہے، قسمت کا لکھا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چلا گیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کتنا جاندار سبق ہے کہ یہ تو خیال کر کے لیا کس نے، یہ تو خیال کر کے آزمائش آئی کہاں سے، یہ تو خیال کر کے کہ تکلیف پہنچی کہاں سے. اگر ڈاکٹر کے مہربان ہونے کا اعتماد ہو تو سوئی چبو کر بھی اسے فیس دیتے نہیں دیتے. ڈاکٹر کے مہربان ہونے پر اعتماد ہو تو سوئی چبونے پر بھی فیس دیتے ہیں نا میاں. جسم کا حصہ کاٹ دے، آپریشن کر دے، تب بھی اسے رقم دیتے ہیں نا. بلکہ رقم بھی دیتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میرا جسم پہلے کاٹا. مہربان ہونے کا اعتماد ہے نا. ایسا ہی ہے. اگر اس مولا کی ذات پہ اعتماد آ جائے کہ وہ مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، شفقت والا بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور پھر وہاں سے آئی تکلیف تو اس کا شکریہ ادا کریں گے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اور اگر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور سوئی چبوئے، الجھ جائیں گے، الجھ جائیں گے. اس لیے کہ دوسرے نے کیوں چبائی؟ اس کی شفقت پر، اس کے علم پر، ہاں اس کی مہربانی پر اعتماد نہیں نا. الجھ جائیں گے. ہاں بھائی، یہ مسلمان اپنی زندگی میں الجھتا ہی تب ہے جب یہ اپنے پیدا کرنے والے کو اس کی پہچان ختم ہو جاتی. یہ الجھتا ہی تب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. قسمت کے لکھے پہ راضی ہو جا، بڑا بے نیاز ہو جائے گا. قسمت کے لکھے پہ راضی ہو جا، بڑا مطمئن ہو جائے گا. غنا عام طور پہ ہمارے معروف بول چال میں مال والے کو کہتے ہیں غنی، لیکن غنی کی اصل معنی مال والا نہیں. غنی کی اصل معنی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. مال والے کو بھی اس لیے طور پہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ کسی کا اور کا محتاج نہیں ہوتا، اپنی ضرورتیں اپنے مال سے پوری کرتا ہے. لیکن غنا کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کا احتیاج، فقر، محتاجگی یہ ختم ہو جائے اور یہ مطمئن بے نیاز، یہ مطمئن بے نیاز اپنی زندگی پہ خوش ہو جائے. یہ اصل میں غنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بہت سارا مال اکٹھا کرنے کا نام غنا نہیں ہے، اصل غنا تو دل کا غنا ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. کہ قسمت کا لکھے پہ راضی ہو جا، بڑا غنی ہو جائے گا، بڑا غنی ہو جائے. اور قسمت کے لکھے پہ راضی نہ رہا اور حرص و ہوس کا کانٹا اسے لگ گیا. تم یہاں کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھاؤ تو پلنگ پہ میٹھی نیند آتی ہے؟ ہاں. اور کسی کے پاؤں پہ کانٹا چبھا ہو تو قورمہ بریانی کھانے میں دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حالانکہ پاؤں تو سخت جگہ ہے، اور اگر حرص و ہوس کا کانٹا دل پہ چبھا ہوا ہو
پھر کہاں کی سکون کی زندگی، کہاں کی سکون کی نیند، اور کہاں کا سکون کا کھانا اور پینا، اور کہاں بچوں میں سکون کے ساتھ رہنا. کانٹا چبھا ہوا اسے، کانٹا چبھا ہوا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نیند نہیں آتی میاں، کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے، کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور اس دل میں حرص و ہوس کا کانٹا چبھ جائے اور پھر میٹھی نیند آ جائے، پھر راحت و آرام مل جائے، کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، امت کو دعا سکھائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی. سبحان اللہ. اللہم قنعنی بما رزقتنی. اے اللہ، جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما. مطمئن بہت ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی. یہ راستہ ہے خوبصورت اور اطمینان کی زندگی کا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو ہاتھ سے چلا گیا اس پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، اسے غم لینے کی ضرورت نہیں. ہاں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو ملا ہے اس پہ اترانے کی ضرورت کوئی نہیں. جو آ گیا نہ اس پہ اکڑ ہو، کمال ہو گیا. جو چلا گیا نہ اس پہ افسردگی ہو. کیا خوبصورت زندگی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہنے لگے، اللہ مجھے ایسا ایمان دے دینا حتی اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا من المعيشة ما قسمت لي. سبحان اللہ. حتی اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا من المعيشة ما قسمت لي. ایسا ایمان کہ جو لکھا ہے میں اس پہ مطمئن ہو جاؤں، جو تقسیم میرے لیے ہوئی ہے میں اس پہ مطمئن ہو جاؤں. ایسا ایمان ہو جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی زندگی ہے، بتائی ہوئی زندگی کہ اللہ نے جو تقسیم کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. اللہ کا بہت کچھ. اس حرص و ہوس نے تو کہیں کا رہنے نہیں دیا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں کوئی بھیڑیا آ جائے تو وہ بھیڑیا اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنے اس انسان کو حرص و ہوس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہوتا. مال کے حرص، جاہ کی عزت، جس سے اس کا دین برباد ہوتا، اس کا دین برباد ہوتا. یہ جو بیماری ہے حرص، آگے بڑھ جاؤں، کسی کروڑ اسے سکون نہیں لینے دیتا، اس سے آگے بڑھ جاؤ. مقابلہ ہے آج ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، گاڑی میں، کوٹھی میں، بنگلے میں، کاروبار میں، دکان میں. اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال رہا اور چین پھر بھی نہیں. سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک تاجر سفر میں تھا اور ایک تاجر کے یہاں میرا قیام ہوا جو 70 سال کا بوڑھا، اور دیکھنے میں اس گھر میں اللہ کا دیا ہوا ہر سب کچھ. 70 سال کا بوڑھا کہنے لگا اللہ کا بہت دیا ہوا ہے، بس ایک سفر کر دوں گا، ایک سفر اور کرنا ہے، پھر آرام سے بیٹھ جاؤں گا. اس زمانے میں سفر کوئی آسان تھوڑی ہوا کرتا تھا. اونٹ گاڑی پہ سفر ہوا کرتا تھا، مہینوں سالوں لگا کرتے تھے کسی سفر پر جانے کے لیے، کسی ملک میں جانے کے لیے سالوں. کہنے لگا ایک سفر ہے، پھر آرام سے بیٹھ جاؤں گا. سفر گنانا شروع کیا، کہا ایران سے گندک خریدوں گا اور اس گندک کو چین لے جاؤں گا.
وہاں فروخت کروں گا، وہاں چینی برتن لے لوں گا، پھر یہ چینی برتن لے کر روم چلا جاؤں گا، اور روم میں جا کر فروخت کر کے وہاں ریشم خریدوں گا، پھر وہاں سے ریشم لے کر میں ہندوستان آؤں گا، ہندوستان میں وہ ریشم بیچوں گا اور لوہا خریدوں گا، پھر میں اس لوہے کو لے کر حلب جاؤں گا شام، اور وہاں اسے فروخت کروں گا، اور وہاں سے آئینہ خریدوں گا، وہ آئینہ خرید کے میں یمن جاؤں گا، اور یمن جا کر میں اسے فروخت کر کے یمنی چادریں خریدوں گا، اور پھر آ کر میں اسے ایران میں اسے بیچوں گا۔ یہ وہ بوڑھا 70 سال کا کہہ رہا ہے کہ ایک سفر رہ گیا۔ اس زمانے میں یہ سفر، ایک ملک کا سفر سالوں لگتے تھے، سالوں۔ ہاں، تو آج کا انسان کی ہوس اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، قناعت ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، وہ مہربان ذات اپنے بندوں کو کہاں پریشان دیکھنا چاہتا ہے؟ اس اللہ نے تو ایک زندگی دی، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت زندگی دی ہے کہ ٹھیک ہے کوشش بھی ہو، جائز تدبیر بھی ہو، حلال کمانے کا جائز طریقہ بھی ہو، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ، وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ اور اگر قناعت نہ رہے، حرص و ہوس، پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اور پھر اگر حلال کی کچھ فکر ہو بھی تو یہ حرص و ہوس آدمی پر ہر وقت کاروبار ہی مسلط رکھتی ہے۔ بقول شخص سے کہ جب یہ تاجر سوتا بھی ہے حرص و ہوس کا مارا ہوا اور ستارے دیکھتا ہے تو اسے ستارے بھی تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی تجارت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پہ مجھے قناعت نصیب فرما، قناعت نصیب فرما۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے آپ کے لیے تقدیر میں لکھ دیا، قسمت لکھ دیا، اس پہ راضی ہو جاؤ، سب سے غنی ہو جاؤ۔ ایک صورت تو غنا کی ہوتی ہے مالی امور میں، معاملات میں، کہ اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا، جتنی آمدنی لکھ دی، جتنا کاروبار لکھ دیا، اس پر راضی ہو جانا، قسمت کے لکھے پہ راضی ہونا۔ اور ایک قسمت پہ لکھے پہ راضی ہونا یہ کہ اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ نے بیٹیاں دے دی، اللہ نے اپنی حکمت سے بڑھیا صحت نہیں دی، اللہ نے کچھ دیا اور پھر لے لیا، اللہ نے کاروبار دیا اور پھر چھوٹا ہو گیا۔ ہاں سبحان اللہ، فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ لیا ہے اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس پر بھی اگر یہ خیال کر کے کہ قسمت کا لکھا ہے اس پہ راضی رہو گے تو بہت خوش رہو گے، بہت خوش رہو گے۔ اللہ کی مرضی، سبحان اللہ۔ دیکھو نا میرے عزیزو، دنیا کی تو فطرت اس پہ بنی ہے کہ یہاں کوئی ایسا نہیں آیا جس کی ہر خواہش پوری ہو، نہ نبی، نہ ولی، نہ مالدار، نہ کوئی اور، سب کی خواہشات نہیں پوری ہوں۔ جب یہ دنیا ہے ہی ایسی، کچھ پوری ہونی ہے کچھ نہیں ہونی، تو اگر نہ ہونے پر اگر دل میں کڑن پیدا کر لے کیوں نہیں ہوئی، تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی بے لذت ہو گئی، جو نہیں ملی اس پہ کڑن پیدا کر لی تو جو ہے ان کا لطف بھی گیا۔ آج کے انسان کا مسئلہ یہ نہیں کہ آج کے لیے اسے کچھ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے،
بلکہ وہ سوچ رہا ہے جو اسے ملنا بھی نہیں ہے وہ دن، اس کی نحوست سے آج کا سکون بھی گیا. یہ وہ منصوبہ بنا رہا ہے جس نے شاید اس نے زندہ بھی نہیں رہنا. اس کا نتیجہ یہ کہ آج کی زندگی بھی بے سکون ہو گئی. ارے میاں وہ تو آئے گا ہی نہیں، اور آج جو آیا ہوا ہے وہ بھی بے سکون ہو گیا. تو جب کچھ خواہشات تو زندگی میں ایسی ہیں جو نہیں پوری ہونی، اب ایک تو اس کی کڑن اندر لے لی، تو جو نعمتیں ہیں اس سے بھی محروم ہو گیا، اس کا لطف بھی گیا، اس کا سکون، اس کا مزہ بھی گیا. اور ایک یہ کہ اس دنیا کی خاصیت یہی ہے کہ سب نہیں ملنا، اللہ کے تقدیر پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی لطف اٹھائے گا، اور جو نہیں ملا اس پر بھی کل قیامت میں اللہ کے یہاں بدلہ لے لے گا. مزے ہو گئے اس کے ہو گئے مزے. تو آج کا انسان اس حرص و ہوس میں ایسا اندھا ہوا ہے کہ کہیں اسے بس نہیں، کسی حال میں راضی نہیں. منصوبہ یہ بس یہاں تک پہنچ جاؤں پھر ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسا بھی ہے کہ وہاں ٹھیک ہو گیا ہو؟ کوئی نہیں ٹھیک ہو. اس سے آگے کی دوڑ ہے، وہ اس سے آگے کی دوڑ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا تنظر الى من هو فوقك وانظر الى من هو اسفل منك. اسے مت دیکھ جو اس کی حیثیت تجھ سے اوپر کی ہے، اسے دیکھ کہ جس کے پاس وہ حیثیت بھی نہیں جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے. ایسے بھی تو لاکھوں ہیں نا جن کے پاس وہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اللہ نے اچھا بنا رکھا ہے. لاکھوں کروڑوں. انہیں دیکھ، اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اطمینان ہو جائے گا، اطمینان. لیکن یہ دیکھتا ہی اسے ہے جو اس سے اوپر کا ہے. تو ایسی اندر کی یہ کڑھن پیدا ہوتی ہے، ہاں، اور یہ اندر کا ایسا کانٹا چبھتا ہے، کسی کروٹ اسے سکون نہیں ملتا. ابن عون رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، اور فرمایا کرتے تھے ایک دور میں زندگی کا بڑا غفلت کا تھا، اور میرا اٹھنا بیٹھنا شوق تھا مجھے اپنوں سے اونچی سوسائٹی میں بیٹھنے کا. میں خود بھی اچھی پوشاک پہنتا، اچھی سواری میرے پاس ہوا کرتی، اچھی خوشحال زندگی تھی. لیکن جہاں بھی کہیں سے جاتا تو واپس غم زدہ دل لے کے آتا. غم زدہ دل. کسی کے کپڑے تو مجھ سے بھی اچھے تھے، کسی کی گاڑی بھی تو مجھ سے اچھی تھی، کسی کے گھوڑا اور سواری بھی مجھ سے اچھی تھی، تو غم زدہ دل لے کے واپس آتا، پریشان رہتا. آج بھی یہی حال ہے. کسی خوشی میں جاؤ تو واپس میاں بیوی کی لڑائی ضرور ہوگی. کسی خوشی سے واپس آؤ، میاں بیوی کی لڑائی ضرور ہوگی. غم زدہ دل. شکر نہیں، شکر نہیں، کیونکہ اس کی بھی وہاں نگاہیں محفوظ نہیں رہیں، اس کا بھی وہاں دل اور نگاہیں محفوظ نہیں رہیں. وہ بھی نہ شکری، یہ بھی نہ شکرا. ادھر بھی نہ شکری، ادھر بھی نہ شکری. تو فرمایا جہاں بھی کہیں سے ہو کے آتا، غم زدہ دل لے کے آتا، غمگین دل. اللہ کا فضل متوجہ ہوا، زندگی کا رخ بدلا، اٹھنا بیٹھنا اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ رکھا، تو ہمیشہ دل میں خوشی لے کے واپس آتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، کتنوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، کتنوں سے اچھا رکھا ہوا. ہمیشہ مطمئن ہو کے آتا. تو میرے عزیزو، یہ ایک روگ ہے آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہا.
یہ قسمت پہ راضی نہیں ہے، تقدیر کے فیصلوں پہ سے شکوے ہیں، قناعت اس کی زندگی سے سرے سے ختم ہو گئی۔ جس نے اسے اتنے نعمتوں کے اندر بھی اسے پریشان رکھا ہوا، جس بیماری اور روگ نے اتنے خوشحالی کے اندر بھی اسے بے چین رکھا ہوا، جس روگ نے اور جس کانٹے نے اتنی نعمتوں کے اندر بھی اسے بے سکون کر رکھا، قناعت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اپنے اندر قناعت پیدا کرو، قناعت پیدا کرو۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ اپنوں سے کم لوگوں کو دیکھو، خوشی ہوگی کہ بہت اللہ کا دیا ہوا، بہت اللہ کا دیا ہوا۔ اور دوسرا میرے عزیزو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا دھیان رکھا کرو، اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ سفر میں جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا۔ سفر میں جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا۔ چند دن کے لیے کراچی میں رہنے کے لیے آیا تو کیا خیال ہے، گھر ساز و سامان سے بھر لیتا ہے؟ چند دن کے لیے کراچی میں رہنے کے لیے آیا، کیا گھر ساز و سامان سے بھر لیتا ہے؟ کہتا میاں منتقل ہونا مشکل ہوگا۔ کیا کہتا ہے؟ منتقل ہونا مشکل ہوگا۔ ارے میرے عزیزوں، قسم خدا کی، اگر دنیا کے اس کرائے کے گھر کو بھر دیا تو انتقال ہونا مشکل ہو جائے گا، بڑا بوجھل ہو جائے گی روح، بہت بوجھل ہو جائے گی۔ تو یہ سوچا جائے کہ سفر ہلکا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے جب بوجھ کم ہو۔ کرائے کے گھر پہ آدمی سامان زیادہ اکٹھا نہیں کیا کرتا، سفر میں اسے ہر خواہش پورا کرنے کا شوق نہیں ہوتا، سفر میں ہر شوق کو پورا کرنے کا فکر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل کو سمجھاتا میاں سفر میں شوق پورا کرنے کی جگہ نہیں، گھر ہے شوق پورا کرنے کی جگہ۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ذہن میں اگر آ جائے کہ جتنا سفر ہلکا پھلکا ہوگا اتنا سفر آسان ہو جائے گا، یہ چیز بھی قناعت کے لیے بڑی معاون ہے۔ قناعت پیدا ہو جائے گی کہ سفر ہلکا رکھنا ہے، کم بوجھ والا سفر رکھنا ہے تاکہ آسانی سے ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی روح اللہ کے ہاں جانے کے لیے ایسی بےتاب ہوتی ہے، ایسی بےتاب، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہو تو وہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ہلکی پھلکی روح دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرمایا بعضوں پر ایسی بوجھل ہوتی ہیں روحیں کہ وہ جسم کے ایک ایک بال میں جا کے پھنس جاتی ہے، نکلنا ہی نہیں چاہتی، اور جب اسے نکالا جاتا ہے فرمایا اگر دنیا والے اسے دیکھ لیں تو اپنے میت کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ وہ جسم یوں تار تار ہو جاتا ہے جیسے کوئی باریک دوپٹہ کانٹے دار جھاڑی میں الجھ جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی جسم تار تار ہو جاتا، جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اتنا سامان چھوڑ کے کون جائے؟ اتنی دولت کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ اتنا مال کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ تو قناعت آ جائے گی کہ جس قدر بوجھ کم ہوگا سفر آسان ہو جائے گا، سفر میں بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی نے سبق دیا کہ یہ پیش نظر رہے کہ ہوں سفر میں
تاکہ قناعت سادہ زندگی. اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ ایک تو دنیا میں بھی ہمیشہ راحت و آرام میں رہے گا، اور دوسرا سبحان اللہ اس کا سفر بھی بہت سہولت والا رہے گا، بہت سہولت والا. دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جائے گا. بھئی کسی کا گھر کچا ہو، تھوڑے چیزوں والا ہو، ہاں تو بتاؤ نا، اسے اورنگی ٹاؤن سے ڈیفینس میں آنے میں کیا بوجھ ہوگا؟ بھاگتا ہوا آئے گا. کچھ بھی وہاں نہیں ہے، یہاں سب کچھ ہے. ہاں اور سبحان اللہ اگر آخرت کے گھر کو شاندار بنا دیا اور یہاں سادہ زندگی گزار لی تو جانے کا جی چاہے گا، جانے کا جی چاہے گا. تو زندگی قناعت والی ہو کہ زندگی کا یہ سفر سہولت کے ساتھ ہو جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس صرف یہ نہیں کہ دنیا نہیں تھی، دنیا تھی. انہوں نے اختیاری زہد اختیار کیا، قناعت اختیار کی کہ اپنی زندگی کی اخراجات نہیں بڑھائے، زندگی سادہ رکھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صاحب حیثیت، اور روم سے شام سے آنے والا مال سبحان اللہ، بس اوقات دولت کا ایسے ڈھیر لگتے کہ ایک طرف والا دوسری طرف والا دیکھ نہیں پایا کرتا تھا. لیکن ایسی زہد والی قناعت والی زندگی کہ پیمانہ منگواتے، فرماتے بدر میں کتنے لوگ شریک تھے ان کی فہرست لے کے آؤ، احد میں کتنے لوگ شریک تھے ان کے نام لے کے آؤ، اور شام تک یہ اشرفیوں کا ڈھیر سارا تقسیم کر دیا کرتا تھا. اور خود کیسی سادہ زندگی، مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں. کتنا بڑا مدینہ؟ جتنا آج چھتریوں سمیت مسجد نبوی ہے، سارا مدینہ یہ. اور جنت البقیع مدینہ سے باہر، بستی سے باہر. اس بستی میں رہ رہے اور اس میں محمد الرسول اللہ جیسے شخصیت بھی رہ رہی. اور اللہ کے نبی کا حضرت عبد الرحمن سے خاص تعلق اس لیے کہ وہ بھی مہاجر، یہ بھی مہاجر، آئے بھی مکہ سے. خاص تعلق، اتنا قریبی تعلق، اور اتنی بڑی صاحبی حیثیت شخصیت. لیکن ایسی سادہ زندگی کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو خوشبو کا داغ لگا ہوا ہے. کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی. اللہ اکبر، میری شادی ہو گئی. اللہ کا نبی بھی اللہ کا نبی ہے، یہ نہیں کہا ہمیں تو بلایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، ہاں بلکہ فرمایا اولم ولو بشاتن، بھائی ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. اپنی زندگی تو ایسی سادگی، اپنی ضروریات تو یوں سادگی سے پوری ہو رہی، اور خرچ کیسے کر رہے؟ بادشاہوں کی طرح. خرچ کیسے کر رہے؟ بادشاہوں کی طرح. زندگی فقیروں کی، مسکینوں کی طرح، ہاں قناعت والی سادہ زندگی. اور اخراجات خرچ کرنا اللہ کے لیے بادشاہوں کی طرح. یہ زندگی ہے مسلمان کی. تو زندگی میرے عزیزوں ایسی ہو، سہولت ہوگی بڑی زندگی میں، سہولت ہوگی. اپنی زندگی کی فہرست نہ بڑھائیں، ضروری خواہشات کو ضروریات کی فہرست میں داخل نہ کریں. ہاں پھر انہیں پورا کرتے کرتے آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا زندگی آخرت بنانے کا. پھر ان دنیا کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے آخرت سنوارنے کا وقت نہیں ملے گا. یہی چیز ہر وقت مسلط رہے گی. تو اعتدال ہو کمانے کے اندر، جائز طریقہ ہو، حلال طریقہ ہو، ہاں اور اس کے اندر بھی اعتدال ہو، میانہ روی. ہر وقت وہ چیز مسلط نہ رہے، اور زندگی اپنی کم خرچ والی سادہ زندگی ہو، قناعت والی ہو، قناعت والی.
اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جو اللہ حالات لے کے آئے، جو حالات لے کے آئے، تو سمجھو کہ اللہ رب ہے، رب، یہ اس کی طرف سے لکھا ہوا آیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اس لیے کہ یہ انداز یہ لکھا ہوا کس کی طرف سے ہے؟ کس نے لکھا ہے میرے لیے؟ اللہ نے لکھا ہے کہ بیٹا نہیں تو اللہ کا لکھا ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ بیٹی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ دونوں نہیں ہے، اللہ کا لکھا ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ کم آمدنی ہے، اللہ کا لکھا ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ بیماری ہے، زندگی کی ماہ و سال بیماری میں گزر رہے، اللہ کا لکھا ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ نے جیسی کیسی شکل بنائی، اللہ کا لکھا ہوا، میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، جب یہ راضی ہوگا اور دنیا سے جب یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا جانے لگے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے گرد آ جائیں گے اور کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چل چل اطمینان والے جی، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھا، آج اللہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے آج میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو میرے فیصلوں پہ راضی تھا۔ یہ زندگی ہے مومن کی۔ وارضع بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے قسمت میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ وہ رب ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں اور اس سے بڑا رحمان اور رحیم ذات کوئی نہیں۔ جب اس کی طرف سے یہ تقسیم ہے تو میں تو راضی ہوں، پھر میرے لیے تنگ دستی کوئی مسئلہ نہیں، بیماری کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہاں بے اولاد ہونا کوئی مسئلہ نہیں، یا صرف لڑکیوں کا آنا کوئی مسئلہ نہیں، تقسیم اللہ کی طرف سے۔ یہ اندر آ جائے، یہ اندر آ جائے، بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس کا آپ روز تجربہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، ہاں، تو وہ آپ سے کچھ لے بھی لیتا ہے، جسم کا ٹکڑا گوشت کاٹ دیتا ہے، ہاں، لیکن آپ اندر سے کتنے مطمئن ہوتے ہیں؟ اگرچہ دیکھنے والا کہتا ہے یار تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر یہ اللہ کے لکھے ہوئے پہ راضی ہو جائیں تو دنیا والے ہمیں تکلیف میں دیکھے گی بھی صحیح، لیکن میرا دل اندر سے مطمئن ہوگا، اندر سے مطمئن ہوگا، اندر سے بڑی خوشی سکون ہوگا۔ اور اگر یہ دولت نہ ملے تو دنیا والے مجھے جتنا ہی خوشحال سمجھتے رہے، انہیں کیا پتا ہرس ہوس کے کانٹے نے میرے اندر کا کیا حال بنا رکھا۔ وہ تو دیکھیں گے 80 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا، وہ تو بیچارہ دیکھے گا 3000 گز کی کوٹھی پہ ہے، وہ تو کہے گا دیکھو اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اسے کیا پتا اس کا کانٹا جو چبھا ہوا دل پہ، ہاں، ہرس و ہوس کا جو کانٹا چبھا ہوا ہے، اس نے اس کا کیا زندگی اجاڑ رکھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے قناعت مانگی جائے، یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی کہ اللہ جو آپ نے ہمارے لیے تقسیم کر دیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہاں، اور ہمیشہ اپنے کے ماتحت، اپنے سے کم تر لوگوں کو پہ نظر رہے، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جس قدر کم وسائل ہوں گے، جس قدر کم وسائل ہوں گے، ہاں، اسی قدر زندگی کا سفر آسان ہو جائے، زندگی کا سفر آسان ہو جائے۔ باز پرس کم ہوگی نا میاں، اس لیے پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح، قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے بقدر ضرورت روزی ملی، ہاں، اور پھر اس روزی پر اسے قناعت مل گئی، اس پہ وہ راضی ہو گیا، کامیاب ہو گیا کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ وہ خوش ہے، وہ اس پہ خوش ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے قناعت مانگی جائے،
اللہ سے قناعت مانگیں کہ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دے رکھی ہیں اور جتنا دے رکھا ہے اس پہ مجھے خوشی نصیب فرما۔ بہت مزے کی زندگی، بہت مزے کی زندگی۔ میرے عزیزو، آج کے جوان بچیاں اور جو نوجوان صرف اس مرض کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا کانٹا چبھا ہوا، آگے بڑھ جاؤ، اس دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو احساس کمتری کا شکار، اندر سے اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ کتنے نوجوان بچے اور بچیاں دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار، پھر ان کے اندر چچڑا پن بھی ہے، مایوسی بھی ہے، ان کی صلاحیتوں کو گھن لگ جاتا ہے، گھن، صلاحیتیں بیٹھنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جب وسائل نہیں ہوتے تو احساس کمتری سے مایوس بھری زندگی، اور بس اوقات اللہ کی تقدیر پہ شکوے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار، اور بس اوقات اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے، کفریہ بول زبانوں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور میرے ساتھ ہی اللہ نے ایسا کرنا تھا، الیاذ باللہ۔ اس قسم کے بول زبانوں پہ آ جاتے، احساس کمتری کا روگ لگتا ہی اسی کو ہے جس کے پاس قناعت اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، وہ احساس کمتری کا مریض بنتا، احساس کمتری کا مریض بنتا۔ تو ایسی خوبصورت زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، ہاں، کہ جو ہم دے رہے ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو ہم لے رہے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ضائع نہیں ہوا بلکہ مولا کے خزانہ میں جمع ہی ہو گیا ہے، جمع ہی ہو گیا۔ بلکہ کتنی مرتبہ آدمی سفر میں کوشش کرتا ہے کہ اپنا سامان پہلے سے بھیج دے، کیونکہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، کچھ پہلے سے بھیج دے، اور جو اس کا سامان پہلے سے لے جاتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ کچھ نعمت لے لے تو اللہ نے ہمارا پہلے سے سامان لے لیا، وہاں جا کے اللہ سب دے دے گا، مہربانی ہی کی ہے نا، ہاں، مہربانی ہی کی ہے۔ دنیا کے سفروں کے اندر بھی تو آپ کوشش کرتے ہیں کوئی میرا سامان اٹھا کے پہلے لے جائے، تو اللہ ہم یہاں پہلے لے گیا، ہاں، سامان لے گیا، زندگی ہلکی ہو گئی، وہاں جا کے سب کچھ مل جائے گا۔ تو مزے کی زندگی ہے، مزے کی زندگی، مزے کی کم ہے، لیکن دل مطمئن رہے۔ انسان ہے، بس اوقات کوئی چیز لی جاتی، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، غم کی وجہ سے وقتی طور پہ آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول آپ بھی رو رہے ہیں، کہاں یہ محبت کے آنسو جو اس کا حق ہے، لیکن ہمارا دل اس پہ راضی ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ نے لے لی، ہمارا دل اس پہ راضی۔ ہاں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات سوئی چبھتی ہے یا آپریشن ہوتا، آنکھوں سے آنسو آتے نہیں آتے، ہاں آتے ہیں نا آنسو، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، کہ دل تو خوش ہوتا ہے، دل تو مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح بس اوقات آنسو آتے ہیں تکلیف پر، آنسو بہتے ہیں بیماری پر، آنسو آتے ہیں درد پر، لیکن جب یہ سمجھتا ہے کہ اس مولا کی طرف سے ہے، دل مطمئن رہتا ہے، اور دل اللہ کے شکر سے، ہاں، اور اللہ کے فیصلے کی رضا سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبی ہے ایک مومن کی کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ جو اللہ اس کے لیے تقسیم کر دے، مال میں سے، رزق میں سے، صحت میں سے، حسن میں سے، اولاد میں سے، گھر میں سے، ہاں،
جو اس کے لیے اللہ تقسیم کر دے اس پہ یہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ بڑی خوشی کی زندگی، مزے کی زندگی۔ تو میرے عزیزو، ہمارا نبی بھی یہی اللہ سے مانگا کرتے تھے، ہاں، امت کو سبق دیا، امت کو سبق دیا کہ اے اللہ ایسا اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما دے اور اپنی ذات پہ ایسا اعتماد نصیب فرما دے، حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی، کہ جو پھر آپ میرے لیے تقسیم کر دیں اور جو آپ میرے لیے قسمت میں لکھ دیں میں اس پہ راضی ہو جاؤں، میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ ایسا اپنی ذات پہ تعلق اعتماد نصیب فرما۔ تو میرے عزیزو، ایک باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہاں، تو وہ مہربان مولا اپنے بندوں کو کہاں مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس زندگی کو اختیار کیا جائے جو مولا نے دی ہے اور جو اس کے حبیب نے سمجھائی ہے، وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج ہم جو زندگی کی تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے اور اندر ایک چبھن ہے زندگی میں، ہاں، اور اندر ایک جسے کہیں کہ کانٹا چبھ رہا ہے بے سکونی کا، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے انداز سے زندگی پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اپنے انداز سے زندگی اچھی بنانا چاہتے ہیں، ورنہ جو اللہ نے زندگی کا انداز بتایا ہے اگر وہ اختیار کر لیا جائے میرے عزیزو تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی بڑی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس سفر کا اختتام بھی بہت شاندار ہوگا، اس سفر کا اختتام بھی بہت شاندار ہوگا۔ اس لیے اللہ میاں نے فرمایا ہے، میرے نیک بندوں کی ایک نشانی اس دنیا میں یہ ہے، میرے نیک بندوں کی ایک نشانی اس دنیا میں یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں انہیں بڑی خوبصورت زندگی دیکھتا ہوں، حیات طیبہ۔ اور علماء نے لکھا اس خوبصورت زندگی کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ اسے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے، اور دوسرا حیات طیبہ کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے قناعت بھری روزی نصیب فرما دیتا ہے، اور تیسرا حیات طیبہ کی تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس دنیا میں اپنے نیک بندوں کی زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اتنا زوردار جملہ ہے، پکی ٹھکی بات ہے، شک نہ کرنا، ہم اسے حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کے دل میں اس کی عزت ڈال دے اور اسے رزق کے حالات قناعت والی روزی نصیب فرما دے، اور اسے اللہ دل کا سکون نصیب فرما دے، دل کا سکون نصیب فرما دے۔ ہاں، تو اگر اللہ کی ضابطے پر زندگی گزاری جائے میرے عزیزو تو یہاں بھی حیات طیبہ نصیب ہو، حیات طیبہ نصیب ہوگی۔ اور جب یہ سفر اختتام ہوگا تو فرشتے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جی چل چل اللہ کے پاس، تو اللہ سے راضی تھا اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو اختتام بھی بڑا شاندار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، جب زندگی بھی شاندار، اختتام بھی شاندار، تو یقینی بات ہے کل معاشر کے میدان میں پروانہ بھی پھر دائیں ہاتھ میں ملے گا، ہاں ہاں، صدا کی پھر کامیابی بھی اللہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، اے مولا گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اے مولا اپنی ذات پہ کامل اعتماد نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی صحیح معرفت نصیب فرما، اے مولا اپنی فیصلے پہ راضی ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے مولا عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما،
ہے مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہر قسم کے ناشکری سے محفوظ فرما، حرص و حوث سے محفوظ فرما، گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما، عفت والی پاک دامنی والی حیا والی زندگی نصیب فرما۔ مولا بے حیائی فحاشی کے سیلاب سے ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما۔ ہے مولا جو بدقسمت لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی کو فروغ دے رہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ ہے مولا جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، مسلمانان پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سب کو عافیت والی زندگی صحت نصیب فرما۔ مولا جو ہمارے متعلقین جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ابھی ان کا نماز کے بعد جنازہ بھی ہوا، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے اور آخرت کی منزلیں اللہ ان کی آسان فرما دے۔ اور مولا ہم سب کو بھی اس گھڑی سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا ہم سب کی زندگی بھی اچھی فرما، ہماری موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما۔ مولا کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، کل قیامت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما۔ ہے مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ ہے مولا ہمارے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ ہے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما۔ مولا جو دنیا بھر میں جو تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما۔ ہے مولا مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ ہے مولا دین کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو صلاحیتوں کو قبول فرما۔ مولا تمام حاضرین کے حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ ہے مولا جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ ہے مولا اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، اسے ہر قسم کے بے دین اور ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ ہے مولا اپنے فضل سے یہاں اسے امن کا گہوارہ بنا، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں اہل اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ ہے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر دین اور اہل دین کو سربلندیاں عزتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔